ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر رضا صاحب. تو یہ ہوئی گرامر کی پریکٹس. ناظرین اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے اس سے پہلے کئی نقطے دیکھے سیکھنے کے. جیسے ہمارا دماغ بہت پاورفل ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس میں بجلیاں چمکانی چاہیے، یعنی سننا، بولنا، بتانا، سوچنا، جذبات، شوق، یہ جتنا آپ شوق سے کریں گے، جتنے اشارے کریں گے اور اس کو پریکٹس کریں گے اس کے ساتھ، تو آپ جلدی سیکھیں گے. اسی طرح آپ ریویژن کے اصولوں کا لحاظ کیجئے. دوسرا گھنٹہ، دوسرا دن، دوسرا ہفتہ، دوسرا مہینہ یا 6 مہینے بعد، اور کوشش کیجئے کہ آپ ان مختصر ہوم ورکس کو کر سکیں جو ہم بتا رہے ہیں. پچھلے اسباق میں ہم نے 2 ہوم ورک دیکھے. ایک ہے قرآن کریم پڑھنا کھول کر مصحف سے کم از کم 5 منٹ، کم از کم 5 منٹ. اور دوسرا ہم نے دیکھا چلتے پھرتے، آتے جاتے یا گھر کا ایسا کام کرتے جس میں دماغ استعمال نہ ہوتا ہو، 5 منٹ کم از کم تلاوت کرنا جو یاد ہے آپ کو. خاص کر ہم کہیں گے یہ صورتوں کو جو آپ سیکھ رہے ہیں یا یہ دعائیں جو سیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹس کیجیے. آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، ایک لفظ کو انالائز کرتے رہیے. کوئی خرچ نہیں ہوتا، اور جیسے ہم نے کہا زبان تھکتی ہے نہ دماغ تھکتا ہے، اس کو استعمال کیجیے. آج ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے جو شخص ایسے طریقے پر چلتا ہے یا اس راستے پر چلتا ہے جس میں اس کو علم کی تلاش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا طریقہ آسان کر دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. مفہوم کہہ رہا ہوں میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اتنا ہی پارٹ میں لیتا ہوں. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو؟ سوچیے آپ کیا الفاظ کیا ہیں. ایسا پڑھ لینا حدیث کو کافی نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو، رائٹ؟ تو کیا کرنا چاہیے حدیث کے مطابق؟ علم کے راستے پر چلنا چاہیے، یعنی علم کی تلاش میں علم کے لیے وقت لگانا چاہیے. استاد ملیں تو بہت اچھا ہے. جہاں تک علم کی بات ہے، سب سے بنیادی علم کہاں پر ہے؟ قرآن میں. یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی سب سے اہم کتاب ہونے کے باوجود یا اسلامک اسٹڈیز کی سب سے اہم کتاب ہونے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، انجینئرز ملیں گے، مینیجرز ملیں گے، بزنس مین ملیں گے، ایک سے ایک تعلیم یافتہ بھی ملیں گے، لیکن قرآن ان کو ایک صفحہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. کتنی محرومی کی بات ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. ہم نے جو کچھ قرآن سیکھا ہے وہ بچپن میں سیکھا ہے، اور وہ بھی ہمارے والدین کی مہربانی، ان کی کیئر کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے. انہوں نے مکتب یا مدرسہ یا مسجد کو بھیجا جہاں ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا. ویسے میں ایک انگریز سے بات کر رہا تھا جس نے اس کا ہماری کتاب کا جرمن ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل صحیح نہیں ہے، انڈرسٹینڈ قرآن دا ایزی وے. کیوں؟ اس کو ہونا چاہیے ہاؤ ٹو ریڈ قرآن. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں قرآن پڑھنے کا مفہوم ہی الگ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ قرآن یعنی جیسا میں انگریزی پڑھتا ہوں ویسا آپ عربی قرآن پڑھیے، یعنی سمجھتے ہوئے پڑھیے. اس کے نزدیک ریڈ مطلب سمجھنا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب کا نام غلط ہے. انڈرسٹینڈ قرآن آپ میسج دے رہے ہیں، اس کے لیے تو ترجمہ کافی ہے. آپ عربی سکھا رہے ہیں، یعنی عربی پڑھنا سکھا رہے ہیں. اے فار ایپل، بی فار بوائے، اسی طرح تو سیکھتے ہیں نا آپ انگلش. یہ ہمارا عربی کا قاعدہ بڑا نرالا قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. میں کوئی منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو جنہوں نے عربی قاعدہ بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم سب کروڑوں لوگ قرآن پڑھتے ہیں. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ خود سوچئے. انگلش کا قاعدہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ. یا ہندی کا یا اردو کا الف سے اللہ، بے سے بلہ، تے سے تالا ہم نے سیکھا تھا. لیکن عربی کا قاعدہ وہ ہم کو صرف آوازیں نکالنا سکھاتا ہے. او بو تو سو، ای بی تی سی، او بو تو سو، امن تن سن.
آخر کیا مصیبت آ جاتی ہے ہم پر اگر ہم عربی کا فائدہ بھی ویسا ہی سکھائیں، جبکہ وہ ہماری سب سے اہم کتاب ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ جو پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے نا، وہ فارسی کا مقولہ ہے، تو پھر عمارت پوری ٹیڑھی بنتی ہے۔ ہمارے بچپن سے ہمارے لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں، جب قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، وہ جب انگریزی پڑھتا ہے تو وہ سمجھ کے پڑھتا ہے، یعنی اس کے نزدیک انگریزی یعنی سمجھنے کی چیز ہے۔ ہندی پڑھتا ہے یا کوئی اور زبان پڑھتا ہے تو سمجھ کے پڑھتا ہے، یعنی اس کے نزدیک وہ زبان سمجھ کے پڑھنے کی چیز ہے۔ عربی کا قاعدہ پڑھتا ہے تو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، تو جبھی سے اس کا ذہن بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ بڑا بھی ہو گیا، ڈاکٹر بھی ہو گیا، انجینئر بھی ہو گیا، مینیجر بھی ہو گیا، بڑی پوزیشن، اس کو فکر بھی نہیں ہوتی کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور کہتا بھی مجھے قرآن پڑھنے آتا ہے۔ ارے کامن سینس میں کیسا پڑھنے آتا ہے؟ میں ہرگز نفی نہیں کر رہا ہوں ثواب کی۔ عالم نے کہا تھا دے ریڈ ٹو لرن، ویسٹرنز یہ ساری دنیا جو بھی چیز پڑھتی ہے وہ پڑھتے ہیں سیکھنے کے لیے، اینڈ وی لرن ٹو ریڈ اینڈ اسٹاپ دیر۔ ہم پڑھنا سیکھتے ہیں، رک جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، اس کتاب کے ساتھ سوتیلا پن ہے جو کتاب ہماری سب سے اہم کتاب ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیا نظام تعلیم ہے، یہ کیسا نظام تعلیم؟ سوچیے آپ، کیسا شیطان نے پلاننگ کی ہے کہ آج ہمارے کروڑوں لوگ قرآن نہیں سمجھتے ہیں، اور جب قرآن نہیں سمجھتے تو بدعات اور شرک اور جہالت ساری کرپٹنگ کر جاتی، ساری آ جاتی ہے۔ کیوں کہ اصل مسئلہ نہیں، اور کئی گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے رہتے ہیں ان کو، کیوں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہم نے ابھی جیسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کتاب کے لیے ہم نے خود سے کیا کیا؟ اب تک جو کیا تھا وہ ماں باپ کی طرف سے تھا، خود کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ دیکھیے بچپن میں ماں باپ نے بھیجا تو پڑھا، وہ سیکھا، خود سے کیا سیکھا قرآن؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ وہ جب سے بالغ ہوئے، جب سے سمجھدار، جب سے کیا کیا؟ اب شروع کیجیے۔ الحمدللہ یہ مت کہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم جو ہے قرآن سیکھتے اور سمجھتے پڑھتے۔ آج سے کیا پلان ہے؟ آج سے کیا پلان ہے؟ اگر آپ کے پاس آج سے پلان ہے تو آپ سیریس ہیں۔